पास आए। ज़रा गौर से सुनिएगा इस वाक़े को, हमारी माँ बहनें भी इस वाक़े को सुने, उनके मतलब का ये वाक़या है, बहुत ज़बरदस्त उनको इससे एक इल्मी फ़ायदा होगा। ज़रा गौर कीजिए, हज़रत उस्मान के पास एक सहाबी आते हैं और कहते हैं कि अमीरुल मोमिनीन, मेरी शादी को अभी 6 महीना हुआ है, मेरी शादी को अभी 6 महीना हुआ है। आप लोग बैठ जाइए, आज तो इतनी भीड़ भी नहीं है कि आप लोग खड़े होकर दूसरों को डिस्टर्ब कर रहे हैं, पीछे से आवाज़ें आ रही हैं, बैठ जाइए। जहाँ 40, 50, 60 हज़ार हों तो वहाँ कंट्रोल से बाहर होता है, आप तो इतने हैं भी नहीं, बैठ जाइए। आए अमीरुल मोमिनीन, सुनिए ज़रा इस वाक़े को, मेरी शादी को अभी 6 ही महीना हुआ है और मेरी बीवी ने 6 महीने के बाद एक बच्चे को पैदा किया है। समझदार लोग हैं आप, अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे उस सहाबी के पूछने का मकसद क्या है। अमीरुल मोमिनीन, क्या कोई औरत शादी के 6 महीने के बाद भी बच्चा पैदा कर सकती है? और अगर मेरे घर में शादी के 6 महीने के बाद बच्चा पैदा हो गया तो मैं इस बच्चे को अपना बच्चा मानूं या ना मानूं? ये 2 अलग अलग सवाल हैं। क्या औरत शादी के 6 महीने के बाद बच्चा पैदा कर सकती है? हजरत उस्मान गनी ने फरमाया बिल्कुल नहीं। कहा अमीरुल मोमिनीन, लेकिन मेरे घर में शादी के 6 महीने के बाद बच्चा पैदा हुआ है, उस बच्चे को मैं क्या दर्जा दूं, अपना बच्चा या वो नाजायज बच्चा? तो हजरत उस्मान गनी क्या कहते हैं, वो बच्चा नाजायज है, गलत है, इसलिए कि शादी के 9 महीने के बाद बच्चा पैदा होना चाहिए कम से कम। पेट में उसकी 9 महीने का बच्चा, 6 महीने का बच्चा कैसे पैदा हो सकता है? ये तो गलत है। इत्तिफाक देखिए, इत्तिफाक देखिए, हाफिज अहमद इब्न हजर अल अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि ये जुमेरात का दिन था, फतहुल बारी में ये जुमेरात का दिन था, और उस आदमी ने ये सवाल किया, हजरत उस्मान गनी ने कहा नहीं, तुम्हारी बीवी बदचलन है, इसका मतलब ये कि शादी से पहले उसने कहीं नाजायज ताल्लुक कायम किया था। और सुबह होते ही हुए जब जुमे का दिन आया तो जुमे के दिन हजरत उस्मान गनी ने खुतबा दिया जुमे का, और उस खुतबे के अंदर उस सहाबी को जो सामने बैठे थे फरमाया कि तुम्हारी बीवी बदचलन है, और अगले जुमे को, नेक्स्ट आने वाले जुमे को तुम्हारी बीवी को पत्थरों से मार मार के संसार किया जाएगा। जिनाकार औरत को सीने के बराबर गाड़ गाड़ कर जमीन पर पत्थरों से मार मार के उसको खत्म कर दिया जाएगा, क्योंकि तुम्हारी बीवी ने 6 महीने के बाद, 6 महीने के अंदर बच्चा पैदा किया है। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब मिंबर से उतरते हैं और नमाज अदा करते हैं, नमाज जुमा पढ़ाते हैं, उसी मस्जिद के अंदर हजरत अली भी मौजूद हैं। अब देखिए इख्तिलाफ, 2 सहाबी का इख्तिलाफ। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उठते हैं और सीधे मुसल्ले पर आते हैं और कहते हैं, लोगों, अमीरुल मोमिनीन उस्मान गनी के पीछे नमाज पढ़ने वालों, इनका खुतबा सुनने वालों, थोड़ी देर बैठे रहना। जहां तक हजरत उस्मान गनी का मामला है, इन्होंने एक गलत मसला बयान कर दिया है, एक मसले को इन्होंने गलत तरीके से बयान कर दिया है, या तो इनको पता नहीं था, लिहाजा हम चाहते हैं कि अमीरुल मोमिनीन से कुछ इस सिलसिले में डिस्कस हो जाए, तुम भी यहाँ बैठो। सब लोग बैठ गए। हजरत उस्मान ने एक शख्स को यह हुक्म दिया कि उसकी बीवी को अगले जुमे में लाया जाएगा और उसको कत्ल कर दिया जाएगा, पत्थरों से मारा जाएगा, क्योंकि 6 महीने में अगर बच्चा पैदा कर रही है तो इसका मतलब वो पहले से गड़बड़ है, उससे जिना का सुदूर हुआ है। हजरत अली फरमाते हैं, अमीरुल मोमिनीन, आए उस्मान, अमीरुल मोमिनीन, आपने जो मसला बताया है वो मसला बिल्कुल गलत है। औरत 6 महीने के अंदर भी बच्चे को पैदा कर सकती है। हजरत उस्मान गनी उठते हैं और कहते हैं कि अली, यहां मनमानी नहीं चलेगी कि तुमने जो कह दिया मान लिया, हम और तुम दोनों दलील के मोहताज हैं। अल्लाह के नबी के जमाने में क्या कभी ऐसा कोई केस आया? क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी 6 महीने में होने वाले बच्चे को उसके बाप को हुक्म दिया हो कि इसको अपना बेटा मानो? ऐसा कोई वाकया पेश आया? क्या कुरान में कोई दलील है, हदीस में कोई दलील है?
حضرت علی فرماتے ہیں امیر المومنین یہ سچ ہے کہ اللہ کے نبی کے زمانے میں ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا، کسی عورت نے 6 مہینے میں بچہ پیدا نہیں کیا، یہ سچ ہے۔ کیا اللہ کے رسول نے 6 مہینے میں پیدا ہونے والے بچے کو اپنا باپ کا بچہ مانا؟ فرمایا یہ بھی سچ ہے، جب پیدا ہی نہیں ہوا نبی کے زمانے میں تو آپ کیوں اپنائیں گے؟ ایسا نہیں ہوا تو کہا پھر تم کس دلیل کی بنیاد پر کہہ رہے ہو کہ 6 مہینے میں بچہ پیدا کر سکتی ہے؟ کہا قرآن میں آیا ہے۔ حضرت علی نے کہا قرآن میں آیا ہے۔ اب سنیے، حضرت عثمان کہتے ہیں واہ آئے علی، آپ نے قرآن پڑھا اور ہم نے نہیں پڑھا۔ قرآن تم ہی پڑھتے ہو، ہم نہیں پڑھتے ہیں۔ مجھے بتاؤ کہاں لکھا ہے قرآن کے اندر کہ 6 مہینے میں بچہ پیدا ہو جائے تو وہ بچہ جائز بچہ ہوگا؟ دلیل دو۔ حضرت علی فرماتے ہیں اب میں تمہیں دلیل دے رہا ہوں، بیٹھو۔ حضرت عثمان غنی کہتے ہیں میں تو بیٹھا ہی ہوا ہوں، کھڑے تو تم اور دلیل پیش کرو، بغیر دلیل کے بات نہیں مانی جائے گی، دلیل دو، قرآن میں کہاں آیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دلیل دیتے ہیں، امیر المومنین عثمان، اے بھیا اے نوٹنکی بند کراؤ، بہت ہو گیا ہے، تیرا چینل بہت دنوں سے چل رہا، بہت پیسہ کما رہا ہے، تو بیٹھ جا۔ کتنی دیر ہو گئی اور ابھی تک سیٹنگ نہیں بنا پایا یہ اپنا؟ اتنی دیر میں تو لڑکی سیٹنگ ہو کے بھاگ جاتی ہے۔ حضرت علی دلیل دے رہے ہیں، امیر المومنین سنیے، والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین۔ دلیل پر ذرا نظر ڈالی، حضرت علی نے کیا دلیل دی؟ امیر المومنین قرآن کہہ رہا ہے کہ ماں اپنے بچے کو دودھ پلائیں 2 سال، حولین کاملین، مکمل 2 سال تک دودھ پلائیں۔ مائیں جب ان کے پیٹ سے بچہ پیدا ہو تو وہ اپنے بچے کو کتنا دودھ پلائیں؟ حولین کاملین، مکمل 2 سال تک وہ اپنے بچے کو دودھ پلائیں، یعنی 2 سال کمپلیٹ دودھ پلا سکتی ہیں، 2 سال سے 1 دن زیادہ نہیں، 1 دن کم نہیں، 2 سال تک وہ دودھ پلا سکتی ہیں، 2 سال سے زیادہ نہیں۔ 2 سال سے پہلے تو چھڑا سکتی ہیں دودھ، لیکن 2 سال سے 1 بھی دن زیادہ نہیں پلا سکتی ہیں۔ حضرت عثمان ہنستے ہیں، کہتے ہیں علی کیا مجھے بے وقوف سمجھ رکھا ہے؟ یہ تو دودھ پلانے کی مدت بتا رہے ہو تم کہ 2 سال تک دودھ پلائیں، ہمیں دلیل یہ چاہیے کہ عورت جب اس کے پیٹ سے 6 مہینے کے بعد بچہ پیدا ہو تو وہ جائز ہے۔ ہم مارو گھٹنا پھوٹے سر، بچہ پیدا ہوا 6 مہینے میں اور دلیل دے رہے ہو دودھ کی؟ دلیل یہ چاہیے کہ عورت اگر 6 مہینے میں بچہ پیدا کر دے تو وہ جائز ہے، اس کی دلیل چاہیے۔ حضرت علی نے کہا وہیں آ رہا ہوں، پہلے آپ کے ذہن میں بٹھا دے رہا ہوں کہ دودھ پلانے کی مدت کتنی ہے؟ کہا 2 سال۔ کہا 1 سال میں کتنے مہینے ہوتے ہیں؟ 12۔ کہا 2 سال میں کتنے مہینے ہوئے؟ کہا 24۔ یہ 24 مہینے کس کی مدت ہوئی؟ کہا دودھ پلانے کی۔ آئیے قرآن دوسری جگہ کہتا ہے کیا؟ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، وہاں ہے یرضعنا، مائیں پلائیں 2 سال تک، یہاں کیا ہے؟ فِصَالُهُ، اپنے بچے کا دودھ چھڑائیں 2 سال میں، وہاں کیا ہے؟ پلائیں 2 سال تک، یہاں کیا ہے؟ چھڑائیں 2 سال میں، بات تو ایک ہی ہے، 2 سال تک پلائیں یا 2 سال کے اندر اندر چھڑائیں، یعنی 2 سال سے زیادہ نہیں پلا سکتی ہیں، دونوں کنڈیشن ایک ہی ہے۔ حضرت عثمان کہتے ہیں نئی دلیل کیا ہے؟ اس میں پلانا ہے، اس میں چھڑانا ہے، اس میں ہے کہ 2 سال تک پلا سکتی ہیں، اس میں یہ ہے کہ 2 سال سے پہلے چھڑا سکتی ہیں، بات تو ایک ہی ہے۔ فرمایا بس یہی تو مجھے بتانا تھا کہ 2 سال دودھ پلانے کی مدت ہو گئی؟ کہا ہاں۔ 24 مہینے دودھ پلانے کی مدت ہو گئی؟ ہاں۔ تو اب سنیے تیسری دلیل، حضرت علی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتا ہے، تیسری دلیل، وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا، یہاں حمل بھی آ رہا ہے اور فصال دودھ چھڑانا بھی آ رہا ہے، یہ دونوں چیزیں قرآن کی آیت میں موجود ہیں۔ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا، عورت کے حمل کی مدت اور دودھ چھڑانے کی یعنی بچے کے دودھ چھڑانے کی مدت 30 مہینے ہے۔ 30 شہرن، 30 مہینے، 30 مہینے ہے، دونوں کو ملایا، دودھ حمل کی بھی اور دودھ چھڑانے کی بھی
कितनी मुद्दत है, दोनों को मिलाया तो 30 महीने। कहा अमीरुल मोमिनीन ये 30 महीने हमल और दूध पिलाने दोनों को जोड़कर 30 महीने है। और दूध पिलाने की मुद्दत कितनी है, अब अलग कर दीजिए, दूध पिलाने की मुद्दत कुरान ने कितनी बताई है, हौलैनी कामिलन 2 साल। अब 30 महीने में से 2 साल आप अलग कर दीजिए, 30 महीने में से 24 महीने आप अलग कर दीजिए, उसको माइनस कर दीजिए, कितने बचते हैं, 30 महीने में 2 साल यानी 24 महीने तो दूध पिलाने की मुद्दत हो गई। अब जो मुद्दत बची वो हमल की मुद्दत है। बताइए वो कितने बचे, 30 में से 24 को माइनस किया, 30 में से 24 को माइनस किया तो 6 बचते हैं। तो कहा ये 6 महीने हमल की मुद्दत है, 6 महीने हमल की अकल्ले मुद्दत है। यानी 6 महीने से कम, 6 महीने से पहले अगर माँ कोई बच्चा पैदा करती है तो नाजायज माना जाएगा, लेकिन 6 महीने के बाद अगर कोई बच्चा पैदा होता तो बच्चा जायज माना जाएगा, क्योंकि कुरान कह रहा है कि औरत के हमल और दूध पिलाने की मुद्दत 30 महीने है और 30 महीने में 24 महीने दूध पिलाने की है, तो बाकी जो बचता है वो हमल की मुद्दत है। हजरत उस्मान गनी का सर चकरा जाता कि हजरत अली की इस दलील पर, लेकिन दलील आ जाने के बाद हमारी तरह जिद्दी नहीं थे कि हमने जो कह दिया वो मान लेंगे, वही बात मानी जाएगी। हजरत उस्मान फिर मिंबर पर दोबारा खड़े होते हैं और खड़े होने के बाद कहते हैं, लोगों हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो दलील पेश की वो कुरान से दलील आ जाने के बाद अब हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। आज अगर अली इस जुमे की नमाज में मौजूद ना होते तो मैं कातिल हो जाता, एक औरत के कत्ल का जिम्मेदार में बन जाता। हजरत अली की वजह से इसकी औरत बच गई। हजरत अली ने जो दलील पेश की है वो दलील पर मैं आमन्ना सद्दकना कहता हूं और उस आदमी को हुक्म देता हूं कि जाओ उस बच्चे को अपना बच्चा मानो और उस औरत को अपनी बीवी मानो। अब उस औरत को संसार नहीं किया जाएगा। 2 लोगों में इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन दलील आ जाने के बाद फिर इख्तिलाफ को खत्म कर देना चाहिए, जैसा हजरत उस्मान गनी ने अपनी बात वापस ले ली। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मी काफ़ा, आई ईमानों वालों तुम इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। और पूरे के पूरे हम दाखिल तभी हो पाएंगे मेरे भाइयों जब हम इस्लाम की हर छोटी और बड़ी चीज को दिलो जान से उस पर हम अमल करेंगे। ये हकीर है, इसको छोड़ दिया, ऐसा नहीं। रास्ते में अगर कांटा पड़ा है और आप बाइक से जा रहे हैं, अरे कांटा ही तो पड़ा है, आप बाएं से निकल गए, नहीं, उतरिए और इस कांटे को फेंक दीजिए। हो सकता है कि किसी बूढ़े के पैर में चुभ जाए, हो सकता है कि किसी बच्चे के पैर में चुभ जाए, हो सकता है कि नकाब लगाकर और चेहरा छिपाकर कोई औरत जा रही है उसके पैर में चुभ जाए, हो सकता है कोई नाबीना गुजर रहा है उसके पैर में चुभ जाए। इसलिए इस्लाम ये तकाजा करता है कि इस छोटी सी चीज को तुम छोटा मत समझो, ये ईमान का एक हिस्सा है। अल ईमानु बिज़ुन व सबूना शुअबतन फअफ़ज़लुहा क़ौलु ला इलाहा इल्लल्लाह व अदनाहा इमाततुल अज़ा अनित तरीक़। इस रास्ते से तकलीफ दे चीज को हटा देना भी इस्लाम और ईमान का एक हिस्सा है। लिहाजा आप इसको हकीर न समझें और आप इसको कम नेकी न समझें। ये नेकी ईमान का एक जुज़ है, ईमान का एक शोबा है, लिहाजा तुम इसको हटाओ। हमें ये सोचना है। बहुत सी चीज़ें हमारी समझ में नहीं आएंगी, लेकिन इस्लाम है, हमें मानना पड़ेगा। मगरिब में 3 रकात क्यों है? अरे हमें क्या मालूम क्यों है, अल्लाह के नबी ने दी तो दी। हम लोग सर्दियों के दिनों में मोज़ों पर मसा करते हैं, ये मोज़ों पर ऊपर से मसा किया जाता है, आप सब जानते हैं। अपने हाथों की उंगलियों को तर करो और ऐसे अपना हाथ फेर लो, ये मोज़े का मसा है। जबकि अक्ल ये कहती है कि मसा नीचे करना चाहिए, क्योंकि मिट्टी या गंदगी या नापाकी नीचे लगेगी। लेकिन नीचे अल्लाह के रसूल ने हाथ फेरने का हुक्म नहीं दिया है, बल्कि ऊपर दिया। क्यों दिया हमें क्या मालूम, हमें आमन्ना और सद्दकना कहना है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मक्खी जब तुम्हारे खाने या पीने की चीज में गिर जाए तो उसको पूरा डुबो दो, ये नहीं कहा निकाल के फेंक दो। फरमाया उस मक्खी को पूरा डुबो दो और उस वक्त तक उस मक्खी को डुबोए रहो जब तक कि वो मर न जाए। जब वो मर जाए तो उसको निकाल के बाहर फेंक दो और पीने वाली चीज को आप पी सकते हो, खाने वाली चीज को आप खा सकते हो। वो चीज हराम नहीं है।
اب بتائیے مکھی کو پورا ڈبونے کا اور اس کو مر جانے تک کا حکم کیوں دیا کہ اس کو پورا ڈبو دو؟ کیوں؟ اور اس وقت تک ڈوبا رہنے دو جب تک کہ وہ مر نہ جائے؟ کیوں؟ ہاں عقل میں نہیں آ رہا. وہ تو آج میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ اس کے ایک پر میں بیماری ہوتی ہے تو دوسرے پر میں شفا ہوتی ہے. مکھی جب کھانے اور پینے کی چیز میں گرتی ہے تو پہلے بیماری والا پر ڈالتی ہے. اس بیماری سے وہ کھانا یا وہ پانی پینے کی چیز اس پر کی بیماری اس میں مل گئی, لیکن دوسرے پر میں اس کی شفا ہے. جب تم اس کو ڈبو دو گے تو اس کی شفا اس بیماری کو کاٹ دے گی. اس دوسرے پر میں جو صحت ہے, جو تندرستی ہے, جو شفا ہے, وہ شفا اس بیماری کے اثر کو ختم کر دے گی. یہ آج کی میڈیکل سائنس کہتی ہے, اس زمانے میں سمجھ میں نہیں آتا تھا. آج کے ڈاکٹرز کی ریسرچ, آج کے ڈاکٹر کی تحقیق یہ کہہ رہی ہے کہ اس کو پورا ڈبو ہی دینا چاہیے کیونکہ اس کے دوسرے پر میں شفا ہوتی ہے. میرے بھائیوں, اللہ کے نبی نے کہہ دیا, ہمیں ماننا ہے, ہمیں اس پر عمل کرنا ہے, ہماری عقل میں آئے یا نہ آئے. سب سے 5 وقت کی نماز میں سب سے زیادہ مشکل نماز کون سی ہے؟ فجر کی. آدمی فجر میں جلدی نہیں اٹھ پاتا ہے, لیکن آپ دیکھ لیجیے جو سب سے زیادہ مشکل نماز ہے اس کی تعداد 10 12 15 ہونی چاہیے تھی, لیکن 2 ہی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں, عقل دیکھیے, عقل کام نہیں کر رہی ہے. جب سردی سے اٹھا ہی رہا ہے اللہ تعالیٰ اور نبی اکرم سردی سے اٹھا رہے ہیں, نیند کی قربانی, تو زیادہ نمازیں ہونی چاہیے کیونکہ وہ نماز, لیکن وہاں صرف 2 ہی فرض ہے. اور ظہر میں جب آدمی پوری نیند پوری کر سکتا ہے وہاں کم نماز ہونی چاہیے. آدمی تھکا ہوا آ رہا, محنت مزدوری کر کے آ رہا ہے, تو وہاں 2 ہونی چاہیے, وہاں 4 ہے. ظہر کی نماز کے بعد آدمی اکثر عرب میں قیلولے کا رواج تھا, سوتے تھے, عصر میں اٹھنا مشکل تھا, اس لیے عصر میں 4. مغرب کی نماز تک آدمی کام کر کے اپنے گھر آ جاتا تھا, تھکا ہوا تھا. اب وہ 4 بھی پڑھ سکتا تھا, 6 بھی پڑھ سکتا تھا کیونکہ کوئی کام نہیں ہے, لیکن 3 ہی رکھا ہے. عشاء میں سونے کے لیے جا رہا ہے, جلدی ہے, تو وہاں 2 ہونی چاہیے لیکن 4 رکھ دی. ہماری عقل کام نہیں کر رہی ہے, لیکن ہمیں ماننا ہے. کیوں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قانون متعین کیا ہے, ہمیں فالو کرنا ہے, ہمیں اس کو ماننا ہے. ہماری عقل گوارا کرے یا نہ کرے. اچھا ایک بات بتائیے, قتل بڑا گناہ ہے یا زنا بڑا گناہ ہے؟ قتل بڑا گناہ ہے یا زنا؟ تو آپ بھی کہیں گے قتل بڑا گناہ ہے, کسی کی جان جا رہی ہے. زنا بڑا گناہ ہے لیکن کسی کی جان تو نہیں جا رہی ہے. قتل بڑا گناہ ہے, زنا قتل سے بڑا گناہ نہیں ہے, قتل کے بعد ہے. قتل کے بعد ہے سب سے بڑا گناہ شرک, شرک کے بعد قتل, قتل کے بعد زنا, قتل سے چھوٹا ہے زنا. لیکن زنا کے لیے کتنے گواہ چاہیے؟ 4. اگر آپ نے کسی لڑکے یا لڑکی پر زنا کا الزام لگایا ہے تو کتنے گواہ مانگے گئے؟ 4. اگر 4 گواہ تم نہیں لا سکے تو الٹا سیکوڑے کھاؤ. چلو, تمہارے پاس 1 گواہ ہے, اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ تم نے غلط کام کیا ہے کسی لڑکی کے ساتھ, لڑکا لڑکی دونوں منع کر رہے ہیں کہ ہم نے نہیں کیا, لیکن تم نے بھی دیکھا, تمہارے پاس 1 گواہ بھی موجود ہے اور اس نے کہا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, پھر بھی دونوں گواہوں کی بات نہیں مانی جائے گی, چاہے سچ ہی کیوں نہ ہو, پھر بھی نہیں مانی جائے گی, بلکہ الزام اور ان دونوں کو کھڑا کر کے دونوں کو 80 کوڑے اور مارے جائیں گے. دیکھ رہے ہیں آپ, جب تک 4 گواہ نہیں ہیں تب تک آپ کسی مرد کسی عورت پر زنا کی تہمت نہیں لگا سکتے, چاہے انہوں نے جرم کیا ہی کیوں نہ ہو, چاہے تم سچ ہی کیوں نہیں بول رہے ہو, لیکن 4 گواہ نہیں ہیں تو آپ کسی کو سزا نہیں دلوا سکتے. جبکہ زنا قتل سے چھوٹا گناہ ہے, اس کے لیے 4 گواہ چاہیے, لیکن قتل کے لیے کتنے؟ آپ نے کسی آدمی کو قتل کرتے ہوئے دیکھا کسی انسان کا, تو اس میں صرف 2 گواہ چاہیے. اس میں صرف کتنے گواہ چاہیے؟ 2 گواہ چاہیے, صرف 2 گواہ. قتل کی گواہی اگر 2 گواہ دے دیں تو حد واجب ہو جائے گی, لیکن زنا کے لیے 4 گواہ چاہیے. عقل کہتی ہے کہ قتل کے لیے زیادہ گواہ ہونا چاہیے, لیکن قتل کے لیے 2 ہی, اور زنا کے لیے کم ہونا چاہیے, کیونکہ زنا تو آدمی اکیلے میں کرتا ہے, تنہائی میں کرتا ہے, سب کے سامنے نہیں کرتا ہے, اس لیے سب گواہ کہاں سے ملیں گے؟ وہاں
कम गवाह चाहिए था, लेकिन वहां ज्यादा गवाह की जरूरत है। क्यों? क्योंकि ताकि तुम किसी की लड़की पर या लड़के पर जिना की तोहमत लगा के उसकी जिंदगी बर्बाद मत कर सको, ताकि किसी को समाज में ऐसा ना हो कि मुंह दिखाने के लायक ना छोड़ सको। इसलिए 4 गवाह लाओ। न तुम 4 गवाह जब तक ढूंढोगे तब तक तो ये भाग जाएंगे, तब तक तो हो गया इन लोगों का काम। जाओ ढूंढो, एक एक को पकड़ के लाओ। तुमने अपनी आंखों से देखा, जब तक तुम 4 गवाह ढूंढोगे तब तक तो ये तो अपना निपट गए, भाग गए। अब लाओ 4 गवाह नहीं, और तुम्हारी अकेली गवाही मानी नहीं जाएगी। इनके लिए तौबा का दरवाजा खुला है। अपने गुनाहों की माफी मांग कर अल्लाह को मना सकते हैं, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा सकते हैं, लेकिन तुम्हें अपनी जबान खोलने की इजाजत नहीं है। अगर खोलोगे तो इल्जाम माना जाएगा, और इल्जाम लगाने वालों की सजा 80 कोड़े है। जर्जीस ने देखा कि फला आदमी ने जिना किया है और कह रहा है और सच्चा भी है, फिर भी जर्जीस की बात नहीं मानी जाएगी, बल्कि जर्जीस को 80 कोड़े मारे जाएंगे। और 80 कोड़े मारने के बाद भी जानते हो क्या हो गया? 80 कोड़े मारने के बाद अब जर्जीस की पूरी जिंदगी भर कोई गवाही मोतबर नहीं होगी। अब अगर जर्जीस ये कहता है कि चांद हुआ है, मैंने अपनी आंख से देखा है रोजे का चांद, तो जर्जीस की गवाही नहीं मानी जाएगी, क्योंकि जर्जीस जब किसी एक लड़की पर या लड़के पर तोहमत लगा सकता है तो फिर ये चांद के बारे में भी गलत गवाही दे सकता है। मेरे भाइयों, कुरान क्या कहता है? ला तक़बलु शहादतन अबदा, फिर इनकी कभी कोई शहादत, फिर इनकी कोई कभी गवाही कबूल नहीं की जाएगी। इतनी बड़ी सजा इस्लाम मुतय्यन कर रहा है, जबकि जर्जीस सच्चा है, उसने देखा है जिना करते हुए, लेकिन चूंकि अकेला था, 4 गवाह नहीं ला सका, इसलिए इल्जाम माना जाएगा, 80 कोड़े भी खाएगा, और पूरी जिंदगी जर्जीस की गवाही भी नहीं मानी जाएगी। ये इस्लाम के उसूल हैं, ये इस्लाम के ज़ाब्ते हैं जो हमारी अकल में आए या ना आए, लेकिन हमें फॉलो करना है, हमें मानना है। जैसे ट्रैफिक नियम होते हैं, ट्रैफिक नियम जानते हैं आप? ट्रैफिक नियम, दिल्ली जाइए, बंबई जाइए, कलकत्ता जाइए, बड़े बड़े शहरों में आप अपना मालदा चले जाइए, तो ट्रैफिक क्या होता है? गाड़ी चल रही है, पुलिस नहीं लगती है। आप बड़े बड़े शहरों में पुलिस नहीं लगती है। अब वो उन्हीं में कैमरे लगे हुए हैं, लाइटें जल रही हैं, जैसी लाल लाइट होगी आपको गाड़ी रोकना है, और जैसी ग्रीन सिग्नल होगा गाड़ी आगे बढ़ाना है। जर्जीस साहब 4 व्हीलर पे चल रहे हैं, रेड सिग्नल हो गया, गाड़ी रोक दी। अच्छा, गाड़ी को सिग्नल ने रेड सिग्नल, गाड़ी रोक दी। ये सिग्नल क्यों बनाए गए हैं? ताकि एक्सीडेंट ना हो, ताकि किसी की जान न जाए। मकसद क्या है? जान न जाए। अब जर्जीस साहब देख रहे हैं लाल सिग्नल है, लेकिन हमें तो आगे जाना है, सामने से तो कोई आ ही नहीं रहा है, ना इधर से कोई आ रहा है ना उधर से, चारों तरफ सड़क खाली है। फिर ये रेड सिग्नल क्यों ना तोड़ दें हम इसको। फौरन उठाया और चल दिए, हमने अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाया। फौरन जर्जीस साहब के मोबाइल में मैसेज आ गया, आपका इतना रुपया चालान कट के बैंक से कट गया। अब बड़े बड़े शहरों में ऐसा ही हो रहा है, मोबाइल में मैसेज आ गया, चालान कट गया। गाड़ी आ रही हो या नहीं आ रही हो, चौराहा बिल्कुल साफ क्यों ना हो, खाली क्यों ना हो, लेकिन रेड सिग्नल है, तुम्हें रुकना पड़ेगा, तुम्हें रुकना पड़ेगा। अब आप चाहे कितनी अकल से दलील दो, अरे साहब जब कोई आ ही नहीं रहा था तो क्यों रुकता मैं, अरे रास्ता खाली था, मुझे हॉस्पिटल जाना था, फिर क्यों रुकूं मैं नहीं रुका, अरे किसी का एक्सीडेंट तो नहीं हुआ, कुछ नहीं चलेगा। तुमने नियम को तोड़ा है, इसलिए तुम्हें सजा मिलेगी, चालान तुम्हारा कटेगा। मेरे भाइयों, हमारी समझ में आए या ना आए, लेकिन नियम को फॉलो करना है। एक मर्द को 4 बीवी की इजाजत दी है, लेकिन एक औरत को 4 मर्द रखने की इजाजत नहीं। अब तो इसकी मसलहतें भी सामने आ गई हैं, लेकिन आए या ना आए, हमें मानना है। यह हुक्म नहीं है कि करो। 2 तो आदमी रख नहीं पा रहा, 4 कहां से रखेगा? एक को तो संभाल नहीं पा रहा आज के ज़माने में, 4 को। हम एक बार जब पाकिस्तान पहुंचे तो हमारी दावत थी उमर शरीफ की, हाँ अब तो खैर अभी कुछ दिन पहले इंतकाल कर गया वो, हंसाने वाला। जैसे हमारे इंडिया में कपिल शर्मा है, ऐसे ही वहाँ उमर शरीफ था हंसाने वाला। उसको मेरी तकरीर बड़ी पसंद आई, उसने मुझे दावत दी। जब मैं उसकी दावत में गया तो कहने लगा, मौलाना हमारे यहाँ जिसकी दावत होती है 3 टाइम होती है, नाश्ता और दोपहर में और शाम को। मैंने कहा क्यों? कहा मौलाना मेरी 3 बीवी हैं, एक नीचे रहती है, एक बीच में, एक ऊपर। अगर एक नाश्ता आपने एक के यहाँ कर लिया तो वो दोनों झगड़ती हैं, तो
تو اس لیے پورے دن کی دعوت آپ کو کرنا پڑے گی. ہم نے کہا ٹھیک ہے بھیا، مولوی آدمی ہوں، دعوت کا تو بھوکا رہتا ہی ہوں، ٹھیک ہے. تینوں ٹائم کی دعوت اس کے ہاں کھا لی میں نے، صبح بھی، دوپہر میں بھی، شام میں بھی. میں نے اس سے کہا، ہنسانے والا تو تھا ہی، تو میں نے اس سے مذاق میں کہا ماشاء اللہ آپ نے 3 کر لی، سنبھالتے ہیں؟ ہاں مولانا. ہم نے کہا یہ بتائیے، مسجد آپ کے قریب تھی، ظہر کی نماز میں نے آپ کی مسجد میں پڑھی، آپ باہر کھڑے رہے، نماز نہیں پڑھتے ہیں اور مجھے اپنے گھر لائے. شام کو عشاء کی نماز کے میں بھی آپ باہر کھڑے رہے اور مجھے باہر سے لے لیا، یہاں تم لائے نہیں مجھے، مسجد میں آئے نہیں اور گھر پہ لے آئے، نماز کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ اس نے کہا میں نماز پڑھ کے کیا کروں گا، میں تو ویسے ہی جنتی ہوں. میں نے کہا جنتی ہو؟ کہنے لگا اللہ کی قسم میں جنتی ہوں. ہنسانے والے لوگ کسی کی بھی قسم کھا سکتے ہیں. مولانا میں تو جنتی ہوں. میں نے کہا جنتی؟ اتنے کنفرم کیوں کہہ رہے ہو، کیسے؟ بولا مولانا اللہ کی قسم میں جنتی ہوں. میں نے کیوں؟ کہا میں نے جہنم دنیا ہی میں دیکھ لی ہے. میں نے کہا کیا مطلب؟ بولا یہ 3 بیوی میں جو رکھ رہا ہوں نا، میں نے جہنم دنیا ہی میں دیکھ لی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ 2 جہنم کسی بندے کو نہیں دے سکتا. دنیا میں جس نے جہنم بھگت لی، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ڈائریکٹ کہے گا جاؤ میرے بندے کو جنت میں ڈالو، یہ جہنم دنیا ہی میں بھگت کے آیا ہے. جب میں جنت کی طرف جا رہا ہوں گا، جس کی دنیا میں 1 بیوی ہوگی ایسے جا رہا ہوگا، فرشتہ پوچھے گا اے کہاں جا رہا ہے؟ جنت میں. کتنی بیوی تھی؟ 1. بڑے آرام کر کے آئے ہو، عیش کی زندگی گزار کے بھاگ، پہلے جہنم میں جاؤ. میں نے کہا اور تم؟ کہا میں تو کمر میں درد، گھٹنے میں درد، ایسے ایسے جاؤں گا لنگڑاتے ہوئے. فرشتہ پوچھے گا اے کہاں جا رہے ہو؟ کہوں گا جنت میں. ہے جنت میں جا رہے ہو؟ کیا دنیا میں کتنی بیوی تھی؟ کہا 3. ارے جاؤ جاؤ جاؤ، تم تو دنیا ہی میں جہنم بھگت کے آئے ہو، جاؤ جاؤ، ہمارے لیے تو 8 دروازے کھل جائیں گے. مذاق کیا اس نے، مذاقی تھا اس لیے مذاق کیا. لیکن میرے بھائیوں اس میں کہیں کہیں سچائی بھی ہوتی ہے. ہندوستان میں تو یہ چیز ہے، یہ عرب نہیں ہے کہ جہاں 2 بیوی رکھ لو، 3 بیوی. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ نہیں رکھ سکتے ہو، لیکن یہ سعودیہ نہیں ہے، یہاں اتنی آسانی کے ساتھ آپ نہیں رکھ سکتے ہیں، اتنی آسانی کے ساتھ. تو میرے بھائیوں اسلام کا ایک قانون ہے، وہ ہمیں فالو کرنا ہے، ہمیں فالو کرنا ہے، چاہے وہ ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے. اللہ کے نبی نے فرمایا جب بچہ بستر پہ، لڑکا بستر پہ یا آپ کے کپڑوں پہ پیشاب کر دے، اس پر پانی کی چیٹیں مار لو، کپڑا پاک ہے، نماز پڑھ لو، جاؤ، آپ کی نماز ہو جائے گی. لیکن جب آپ کی بچی چھوٹی ہو اور وہ آپ کے کپڑے پہ پیشاب کر لے تو اس پر چھیٹا نہیں مارا جائے گا، بلکہ اس کو دھلا جائے گا اور دھلنے کے بعد ہی وہ پاک ہوگا. لڑکے کے پیشاب کو چھیٹا مارنے سے پاک، لڑکی کا پیشاب دھوئے بغیر پاک نہیں. دونوں میں کیا مصلحت ہے میرے بھائیوں؟ آج کی سائنس نے ترقی کر کے بتایا، لیکن اس زمانے میں تو سائنس نہیں تھی. لیکن اللہ کے رسول کا یہ حکم آج بھی ہے، ہمیں لڑکی کے پیشاب کو دھونا پڑے گا، لڑکے کے پیشاب پہ چھیٹے مارنا پڑیں گے. ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، عقل ہماری گوارا کرے یا نہ کرے، لیکن فالو کرنا پڑے گا. یہی اسلام کا مزاج ہے، یہی اسلام کا نظام ہے، یہی اسلام چاہتا ہے کہ ہمیں ہر حال میں اسلام کے اصول اور اسلام کے قانون پہ چلنا چاہیے، چاہے وہ ہماری عقل کے خلاف ہو، چاہے وہ ہمارے عقل کے موافق ہو، ہمیں اس پر عمل کرنا ہے. میرے بھائیوں اسی لیے قرآن کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والو تم اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. ایک مثال اور دیتا ہوں، پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، آدھے ادھورے نہیں. صبح سوتے رہے، جوہر میں جا کے نماز پڑھ لی، عصر میں پڑھ لی، مغرب میں پڑھ لی، عشاء پڑھی نہیں، سو گئے. رمضان کے روزے رکھ لیے، 5-6 رکھ لیے، 24-25 چھوڑ دیے. یا رمضان کے 2-4 روزے، 2-4 نمازیں پڑھ لینے سے ہم مسلمان نہیں ہو جائیں گے. ہماری اس مثال پر غور کیجئے گا میرے بھائیوں، ہماری اس مثال پر غور کیجئے گا. 2-4 نمازیں، 2-4 روزے اور 2-4 اچھے یا دینی کام کر لینے سے ہم پکے مسلمان نہیں بن جائیں گے. ہم چاہے کتنا اپنے آپ کو مسلمان کہیں، لیکن ہم مسلمان نہیں ہو سکتے ہیں. اور اس کی ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں. آپ کے علاقے میں آم کا ایک درخت لگا ہوا ہے، آم کا ایک پیڑ لگا ہوا ہے، اس پر آم لگے ہوئے ہیں، اس کے پتے لگے ہوئے ہیں. آم کے پیڑ کے بغل میں بجلی کا کھمبا لگا ہوا ہے. ابھی اس پہ بجلی کے تار دوڑے نہیں ہیں، ابھی دوڑائے جائیں گے. گاؤں میں بجلی آ رہی ہے، ابھی تار لگے نہیں ہیں، لیکن گورنمنٹ نے کھمبا بنا دیا تاکہ یہاں پر بجلی
بجلی کا پول بنا ہے, بجلی کے تار لگیں گے. اب یہ بتائیے, آندھی آتی ہے, اس مثال پر غور کر لیجئے, ایک آندھی آتی ہے, آندھی, اور جیسی آندھی آئی, ہلکی سی ہوا چلی, 5 6 10 پتے ٹوٹ گئے, 5 6 10 پتے آم کے پیڑ سے ٹوٹے اور وہ بجلی کے کھمبے پر چپک گئے. سمجھ گئے نا مثال؟ میں سوچ رہا تھا ان غباروں سے مثال دے دوں, لیکن یہاں بیٹھے گی نہیں میری. آم کے پیڑ سے 5 6 10 پتے ٹوٹے اور بجلی کے کھمبے پر چپک گئے. اب بجلی کے کھمبے کو آپ دیکھ کر کیا کہیں گے؟ ایک مثال پر غور کر لیجئے, مجھے دوسری جگہ بھی نکلنا ہے, بہت زبردست مثال دے رہا ہوں. اچھا چلیے, یہ جب چادر گھوم رہی ہے, آپ تھوڑا جم کے تعاون کر دیجئے, اتنا کر دیجئے کہ آج جلسے والے یہ کہہ دیں کہ واقعی مولانا صاحب آپ جو بولے لوگوں نے میرا منہ بھر دیا. حالانکہ جلسے والے کبھی یہ کہہ نہیں سکتے. 20 سال سے تو آج تک کسی مدرسے والے نے یہ نہیں کہا کہ بہت اچھا چندہ ہوا ہے. آپ کی بات الگ ہے. آپ دیجیے, جم کے دیجیے, اور کم سے کم یہ سوچ کے دیجیے کہ جرجیت صاحب نے کہا آپ مجھ سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ یو پی چھوڑوا دیا آپ نے ہمارا. دیکھ رہے یو پی میں ہمارے اوپر بینڈ لگ گیا. جب تک الیکشن چلے گا تب تک مولانا جرجیت کو یو پی میں بولنے کی پرمیشن نہیں. لیجیے صاحب, جلسہ بھی کرنے کی اجازت نہیں. یہ یو پی کے اندر بینڈ لگ گیا. ابھی پرسوں میرے گھر پہ نوٹس پہنچ گیا ہے. اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں, آپ یہ حالات ہیں. اور آپ نے ہمیں اپنے گھر میں آ کے شرن دی, بنگال بلا لیا, اور بنگال میں پرچار تک ممتا کا کروا لیا ہم سے. میرے بھائیوں, آج ہماری آپ اتنی بات مانتے ہیں اور اتنا قریبی اور اتنی محبت کرتے ہیں, تو یہ بچے جا رہے ہیں, بھر دیجئے ان کی جھولی, دامن بھر دیجئے. آپ کی 10 کی نیت ہے, میرے کہنے پر 50 دے دیجئے. آج 50 کی نیت ہے, 100 دے دیجئے. آج یہ سوچ کر دے دیجئے کہ ہم جرجیت صاحب سے محبت کرتے ہیں. ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین, اللہ تعالیٰ آپ کے اجر کو ضائع نہیں کرے گا انشاءاللہ. تو میرے بھائیوں, اب آگے سنیے. اس درخت کے 10 پتے ٹوٹ کے بجلی کے کھمبے پر جب چپک گئے, تو کیا بجلی کے کھمبے کو اب آپ دیکھ کر کیا کہیں گے؟ آم کا پیڑ. کیا بجلی کا کھمبا آم کا پیڑ کہلائے گا؟ یہ مان لیجئے بجلی کا کھمبا ہے, آم کا پیڑ پتے ٹوٹے اور اس پر گر گئے, اس پر چپک گئے, یہ اس پر چپک گئے, تو اب کیا یہ بجلی کا کھمبا آم کا پیڑ بن گیا؟ نہیں. آپ کہیں گے صاحب پتے تو ہیں آم کے اس پر. تو آم کے چند پتے چپک جانے سے بجلی کا کھمبا آم کا پیڑ نہیں ہو سکتا. اسی طریقے سے 2-4 نماز پڑھ لینے سے, 2-4 روزے رکھ لینے سے, 2-4 روپے کا صدقہ و خیرات کر دینے سے آپ پورے کے پورے مسلم نہیں ہو سکتے ہیں. میں نے یہ آیت اسی لیے پڑھی, ادخلوا فی السلم کافہ, پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. پورے کے پورے داخل ہونے کا مطلب کیا ہے؟ آم کا پیڑ, پورا کا پورا آم کا پیڑ کب کہلائے گا؟ جب وہ اپنی جڑ میں بھی آم ہو, اپنے تنے میں بھی آم ہو, اپنی برانچ اپنی شاخاؤں میں بھی آم ہو, اپنے پتوں میں بھی آم ہو, اور اس کے اندر پھل بھی آم کا لگ رہا ہو, تب وہ کیا کہلائے گا؟ آم کا پیڑ. آپ پورے کے پورے اسلام میں داخل کب ہوں گے؟ جب آپ کا اٹھنا بھی اسلامی ہو, آپ کا بیٹھنا بھی اسلامی ہو, آپ کا چلنا بھی اسلامی ہو, آپ کا سونا بھی اسلامی ہو, آپ کی شادی, آپ کے نکاح بھی اسلامی ہو, آپ کی نمازیں بھی اسلامی ہوں, آپ کا اوڑھنا اور بچھونا اسلامی ہو, آپ کے ہر سانس میں اسلام گھسا ہوا ہو, تب آپ پکے اور سچے مسلم کہلائیں گے. آپ اپنے جڑ میں بھی اسلامی ہوں, اپنے تنے میں بھی اسلامی ہوں, آپ کی برانچ بھی اسلامی ہو, اور جو پتے ہیں وہ بھی اسلامی ہو, اور پھل بھی اگر لگ رہا ہو تو اسلام کا پھل لگ رہا ہو. میرے بھائیوں, یعنی آپ سے جو بچے پیدا ہو رہے ہیں وہ بھی اسلامی ہو. یہ ہے اسلام. جس طریقے سے آم, بجلی کے کھمبے پر آم کے 2-4 پتے گر جانے سے بجلی کا کھمبا آم کا پیڑ نہیں ہو سکتا ہے, اسی طریقے سے 2-4 نمازیں پڑھ لینے سے ہم مسلمان پکے سچے مسلمان نہیں ہو سکتے ہیں. پکے سچے بنیے. قرآن نے کہا ادخلوا فی السلم کافہ, پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. ایک اور مثال, جب بچہ 7 سال کا ہو جائے, نماز نہ پڑھے تو اس کو نماز کے لیے لے جاؤ, انگلی پکڑ کے چلاؤ, اس کو نماز کا پابند بناؤ. جب بچہ 10 سال کا ہو پھر بھی نماز نہ پڑھے تو اس کو مار مار کے مسجد میں لے جاؤ. فَضْرِبُوهُمْ, ان کو مارو. 10 سال کے بعد بچے کو پیٹنے کا اور مارنے کا حکم ہے نماز کے لیے. اگر وہ نہیں پڑھتا تو اس کو مارو.
اس کا مطلب یہ کہ 7 سال کا بچہ غلطی کر سکتا ہے, کبھی پڑھے گا کبھی نہیں پڑھے گا. 8 سال کا بچہ بھی کبھی پڑھے گا کبھی نہیں پڑھے گا. آپ اس پہ زبردستی مت کرنا, ہاں اس کی عادت بنوانا, اس کی عادت ڈلوانا, فجر میں اٹھانا, کبھی سو جائے سونے دینا, ہاں پھر اس کو عادت بنانا. لیکن 10 سال تک, 7 8 9 10 یہ 4 سال تک جب آپ نے اس کی عادت بنا دی تھا, پھر 10 سال کے بعد اس کی اوپر معاف نہیں ہے. پھر اگر نہ پڑھے تو اس کو مار مار کے لے جاؤ. یعنی وہ چھوٹا ہے, اس کی غلطی معاف کی جا سکتی ہے, لیکن 10 سال کے بعد اس کی غلطی معاف نہیں کی جا سکتی ہے. اس کو نماز پڑھنے جانا ہے, ہر حال میں جانا ہے, نہ پڑھے تو باپ کا آرڈر ہے کہ وہ مارے گا. میرے بھائیوں, اسلام لانے سے پہلے ہم نے جو گناہ کیے ہیں وہ معاف ہیں. اسلام لانے کے بعد اب آپ کو سوچ سمجھ کر کوئی قدم اٹھانا ہے. اب آپ کا ہنسنا بھی اسلامی ہونا چاہیے, رونا بھی اسلامی ہونا چاہیے. آپ جو اپنی زبان سے بول رہے ہیں, ماں کی گالی ہو, بہن کی گالی ہو, یا بیٹی کی گالی ہو, یا جھوٹ ہو, یا جو چیز بھی ہو, یا ہم سبحان اللہ الحمدللہ کا وظیفہ ہی کیوں نہ کر رہے ہوں, اتنا یاد رکھیے گا آپ اپنی زبان سے جو بول رہے ہیں وہ اس ہوا میں نہیں اڑ رہی ہیں. آپ یاد رکھیے گا آپ اپنی زبان سے جو کچھ نکالیں, چاہے گالی ہو یا کلمہ, وہ اس ہوا میں نہیں اڑ رہا ہے, اس کو فرشتے لکھ رہے ہیں, وہ ریکارڈ ہے. اگر تمہارے منہ سے گالی لکھی ہے تو بائیں کاندھے کا فرشتہ اس کو ریکارڈ کر رہا ہے. تمہارے منہ سے سبحان اللہ الحمدللہ نکلا ہے تو اس کو دائیں کاندھے کا فرشتہ ریکارڈ کر رہا ہے. تمہارے منہ سے جو کچھ بھی نکلا ہے وہ ہوا میں نہیں اڑ رہا ہے, وہ ریکارڈ ہے. تو وہ ریکارڈ ہے. یہ مت سوچئے گا کہ وہ ہوا میں اڑ رہی ہے, بس نکلی منہ سے ختم, نہیں, وہ ریکارڈ ہے. اور قیامت کے دن جیسے آج 10 سال پہلے ہم کیا بولے, آج جرجی صاحب جھٹلا رہے, نہیں ہم نے وہ سب نہیں بولا تھا, آپ جھوٹ بول رہے ہیں. آپ نے 10 سال کی تقریر ہمیں موبائل پہ سنا دی. دیکھیے جیسے آپ ریکارڈ کر لیتے ہیں ایسی اللہ کے پاس ریکارڈ تیار ہے ہمارا. جھٹلا نہیں سکتا آدمی. غلطی معاف کرنے کی ایک سیما ہوتی ہے. بچہ جب اسکول میں پڑھتا ہے, نرسری میں, تو اس کو پینسل دی جاتی ہے لکھنے کے لیے, LKG میں پینسل دی جاتی ہے لکھنے کے لیے, UKG میں پینسل دی جاتی ہے لکھنے کے لیے, 1st اور 2nd اور 3rd اور 4th میں 5th تک پینسل دی جاتی ہے اس کو لکھنے کے لیے, اور ساتھ میں ریزر ہوتا ہے, ربڑ ہوتی ہے. غلطی کرتا ہے تو مٹائی جاتی ہے. اس کی ٹیچر بتاتی نہیں بیٹے ایسے نہیں, A ایسے بناؤ, B ایسے بناؤ, پھر اس کو غلط بنتا ہے, اس کو مٹاتی ہے. لیکن جب وہی بچہ 5th کلاس پاس کر کے 6 میں آتا ہے, 7th میں آتا ہے, 8 میں آتا ہے, تو اس بچے کو پھر پینسل اور ریزر نہیں دیا جاتا بلکہ پین دے دیا جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اب تم منج چکے ہو, غلطی کرنے کی تمہاری عمر جا چکی ہے, اب تمہارے ہاتھ میں پین ہے, اب جو کچھ بھی لکھنا ہے سوچ کے لکھنا, کیونکہ جو لکھو گے وہ مٹایا نہیں جائے گا. میرے بھائیوں, ایک مسلمان اسلام کا کلمہ پڑھنے کے بعد اس کا اٹھنا, بیٹھنا, سونا, جاگنا, کھانا, پینا, شادی, بیاہ, ہر چیز بڑی سوچ کے ہونی چاہیے, کیونکہ اب یہاں جو غلطی کرے گا وہ مٹے گی نہیں, اس کو فرشتے لکھنے والے ہیں. غلطی کرنے کی عمر تمہاری نکل چکی, گناہ کرنے کی عمر نکل چکی. 7 سال 8 سال 9 سال 10 سال تک, جب تک تم 9 سال کے تھے تمہاری غلطیاں مٹائی جاتی تھیں, لیکن اب تم بالغ ہو چکے ہو. اب تم جو بھی کر رہے ہو, اگر ایک بھی آتش بازی, بارات میں ایک بھی آتش بازی چھوٹی تو اس کا حساب دینا پڑے گا. اگر بارات میں ایک لڑکی کی بھی ویڈیو فلم بنی تو اس کا حساب دینا پڑے گا. دولہا اور دلہن کی ریکارڈنگ ہوئی تو اس کا حساب دینا پڑے گا. بارات میں اگر تم نے مردوں کے ساتھ عورتوں کو ایک ہی بس میں بٹھا کر لے گئے اور عورتیں لپسٹک اور کریم اور پاؤڈر لگا کر مردوں کے ساتھ میں بیٹھی, تو یہ غلطی مٹے گی نہیں, یہ درج ہو جائے گی, جو تمہارے کندھے کا فرشتہ اس کو نوٹ کرے گا. اور یاد رکھیے گا کہ پوری شادی کی جو ویڈیو ریکارڈنگ دولہا اور دلہن کی ہو رہی ہے, یہ تم سے سوال ہوگا, پوچھا جائے گا. یہ غلطی جو تم کر رہے ہو سوچ سمجھ کے کیجئے گا, کیونکہ جو کر رہے ہو مٹنے والی نہیں ہے. ہمیں اور آپ کو اسلام لانے کے بعد ہر قدم بڑے سوچ اور سمجھ کے کرنا ہے. حضرت ابو بکر کو ایک بار حضرت عمر نے دیکھا کہ وہ اپنی زبان پکڑے ہیں, ایسے زبان پکڑے ہیں اور کان سے مسواک نکال کر اس زبان کو مار رہے ہیں ایسے ایسے. حضرت عمر نے کہا یہ کیا ہو گیا ہے, آپ پاگل ہو گئے ہیں کیا, آپ کا دماغ خراب ہو گیا ہے, زبان نکال کر مسواک سے مار رہے ہیں. حضرت ابو بکر کہتے نہیں, میں اس زبان کو سزا دے رہا ہوں, میں نے اللہ کے رسول سے سنا ہے اس زبان کی وجہ سے بہت سے لوگ
जहन्नम के अंदर दाखिल हो जाते हैं। इस जबान का एहतियात नहीं बरतते इसलिए जहन्नम में दाखिल कर दिए जाते हैं। इसलिए मैं इसको आज सजा दे रहा हूं ताकि इसके मुंह से जब भी जो चीज निकले वो सही निकले, गलत नहीं निकले। ये हजरत अबू बकर सिद्दीक का हाल है जो जबान पर अपनी मिसवाक से उसको चोटें दे रहे हैं, एहसास दिला रहे हैं कि तेरे मुंह से कोई चीज गलत नहीं निकलनी चाहिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया था, मैं यज़मल्ली, जो मुझे दो चीजों की जमानत दे दे, दो चीजों की जमानत दे दे, हम उसको अज़मन लहुल जन्ना, हम उसको जन्नत की जमानत देते हैं। और दो चीजों में आपने क्या फरमाया? अल-फमु, पहली चीज जबान और दूसरी चीज शर्मगाह, वल फर्ज, अल फमु वल फर्ज, दो चीजों की जमानत तुम मुझे दे दो, मैं तुम्हें जन्नत की जमानत देता हूं। तुम अपनी जबान का सही इस्तेमाल करो और अपनी शर्मगाह का सही इस्तेमाल करो तो हम तुम्हें जन्नत की जमानत देते हैं। यही इस्लाम है मेरे भाइयों, और इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे हमें और आपको दाखिल हो जाना चाहिए। हमें निकलना है दूसरी जगह भी। अल्लाह से हम दुआ करते हैं कि बारे अल्लाह हमारी खताओं को माफ़ फरमा दे, हमारे गुनाहों को बख्श दे, हम जमीया मुसलमानों पर रहम फरमा। बारे अल्लाह जिस मकसद से ये चंदा, ये जलसा किया गया उस मकसद में कामयाबी अदा फरमा। अल्लाह ये मदर इदारा जो यहाँ कायम किया गया है, इस इदारे को दिन दूनी और रात चौगनी तरक्की अता फरमा, और यहाँ से दीन की तालीम की इशाअत हो और दीन की तालीम हर हर घर पहुँचे। अल्लाह इन लोगों से दीन की जो खिदमत ले रहा है इसको कबूल भी फरमा ले। जब तक तो हमें जिंदा रख, इस्लाम पर जिंदा रखना, और जब हमारा खात्मा हो तो ईमान पर हमारा खात्मा फरमाना। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।